بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہفتم کے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 100، سبق نمبر 18، کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس کا سر صفحہ بنائیں، اسلامی دلیل لکھیں، مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 کے تفہیم کے سوال و جواب کاپی پر نوٹ کریں۔ پہلے سوالات کو اچھی طرح پڑھیں، پھر اس کے بعد جوابات اپنی کتاب سے تلاش کریں۔ صفحہ نمبر 104 والی مشق کتاب میں کریں اور یاد بھی کریں، یعنی ان سوالوں کو آپ ذہن نشین بھی کر لیں۔ سبق کا ذہنی خاکہ لکھنا ہے اپنی کاپی پر، الفاظ متضاد لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 104 قواعد کا کام جو ہے وہ کاپی کے اس حصے پر لکھنا ہے جو گرامر کا حصہ ہے۔ پڑھا لکھا کسان پاکستان کے کتنا ضروری ہے، ایک مضمون لکھیں جو 200 الفاظ پر مشتمل ہو، سبق کا خلاصہ لکھیں، اور عملی سرگرمی زراعت کے حوالے سے آپ تصاویر بنا کر ان کے بارے میں چند ایک نشاندہی ضرور کریں کہ یہ زراعت کے لیے کون کون سی مشینری کام آتی ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 19 بارش کا پہلا قطرہ، اس نظم کی جو ہے وہ تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں۔ پچھلے جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 18 کیسے بہتر بنایا جائے، اس کے الفاظ بھی نمایاں تھے آپ کی اسکرین پر، وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور کلاس ہفتم کا جو دوسرا ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 19 بارش کا پہلا قطرہ، اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے جو اس میں آپ نے کرنے والے کام ہیں، مرکزی خیال لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے، اور صفحہ نمبر 110 109 والی مشق کتاب میں کریں گے۔ عملی سرگرمی میں صفحہ نمبر 110 کی تصاویر کو دیکھنے کے بعد کاپی پر آپ کہانی لکھیں گے۔ یہ اس کا جو ورک ہے یہ مکمل ہو گیا۔ آئیے آپ نظم کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح برسات کے موسم میں بارش سے پہلے کالی گھٹائیں چھائی ہوتی ہیں، یہ اس کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بارش سے پہلے آسمان پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور خوفناک سا ایک منظر ہو جاتا ہے، گہرا خوفناک سا، پر ابھی بارش نہیں ہوتی۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ ہر قطرہ اپنے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اکیلا ہی زمین پر پڑوں گا تو میرے ایک کے پڑنے سے کیا ہو جائے گا، اور یہ سوچ رہا تھا کیا کھیت کی میں بجھاؤں پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، یعنی بہت زیادہ آدمی پیاسا ہو، صرف اس کو ایک گھونٹ دی جائے، یہ مثال وہ دے رہا ہے۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، یعنی گرمی کے موسم میں جب موسم ہر طرف گرم ہو، سورج تپ رہا ہو، ہر طرف گرمی گرمی ہو، تو وہ ایک قطرہ وہ کہہ رہے تھے مجھے آنے میں شرم آتی ہے کہ میں ایک قطرہ ہوں، مٹی پر پڑوں پتھر پر پڑوں تو میرے قطرے سے کیا فرق ہوگا۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، یعنی وہ انسان جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، تو وہ کیا سخاوت کرے گا، کس کو وہ کیا دے گا، اور پھیکی باتوں میں کیا حلاوت ہے، صرف باتوں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا نا، کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری، میں کس کے اوپر کس بات کے اوپر دلیری کروں، میں کون ہوں کیا میری طاقت ہے۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم، آپس میں سرگوشیاں ہو رہی تھی اور ہر قطرے کے دل میں یہی غم تھا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، پھر اچانک ان خوفناک منظر کے اندر بجلی بھی چمکتی ہے۔ ایک قطرہ تھا کہ بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، ایک قطرہ بڑا دلاور تھا، یعنی بڑا ہمت والا تھا، اس نے ہمت کی اور پھر وہ شناور بن گیا، تو یعنی مطلب وہ بہادری کے بلبوتے کے اوپر وہ زمین پر گر پڑا۔ فیاض و جواد و نیک و نیت، بڑکی اس کی رگ حمیت، وہ سخی بھی تھا، بہادر بھی تھا، پھر اس کی جو رگ حمیت تھی بیدار ہونے کی وہ جاگ پڑی۔ بولا للکار کر کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، اس نے کہا میں جا رہا ہوں میرے پیچھے تم بھی آؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان، اس نے کہا اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، زمین والوں پر احسان ڈالو مردہ زمین میں جان، یعنی جو زمین بنجر ہو چکی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، آؤ اس کو قطرے مل مل کر ہم اس میں جان بھر دیتے ہیں، مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی،
مل کر ہم اگر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جائیں گے تو میدان میں پانی پانی ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قطرے نہیں کئی قطرے زمین پر بارشوں کی صورت میں ہمارے پاس نازل ہوتے ہیں، پھر وہ سیلابی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ چلو تو لو چلا میں۔ کہتا جی میں برملا اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے آنا آئے، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، وہ زمین کی طرف آیا آسمان سے۔ دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، مشکل ہوتا ہے کہ اس مشکل حالات میں مشکل ہوتا ہے کہ اپنی جان پر کھیل جانا۔ ہر چند تھا کہ وہ بے بذات کہ اس نے مگر بڑی شجاعت، لگ تو یہی رہا تھا کہ اکیلا ایک قطرہ کیا کرے گا، لیکن اس نے ہمت کی، دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ ایک قطرہ آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پر ٹپکا، پھر ایک بارش قطرہ، پھر دو، پھر اسی طرح آئیں۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش ہونے لگی پھر موسلادھار۔ ایک قطرہ گرا، دو گرے، تین گرے، پھر اس کے بعد موسلادھار بارش، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، پھر ہر طرف پانی پانی ہو گیا، بیاباں علاقوں میں بھی، باغوں میں بھی، ریگستانوں میں بھی۔ تھی کہاں سے پائماں خلقت، اسمی سے ہوئی نہا خلقت، یعنی ہر طرف خشک سالی تھی اس بارش کی وجہ، اسمی کہتے ہیں بارش کو، اس سے ہوئی نہال خلقت، یعنی نہال کہتے ہیں خوشی کو، ہماری جو مخلوق، صرف مخلوق انسانیت نہیں بلکہ جو بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وہ ساری خوش ہو گئی۔ جرت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اگر انسان ہمت کر لے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلے گی کشتیاں تمہاری۔ یہ اس میں مجھے اور آپ کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے، وہ کیا؟ اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں سا اتفاق کر لو۔ اتفاق کے اندر برکت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل فرماتا ہے۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، ایک ایک قطرہ 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 دریا بن جاتا ہے، پھر قطرہ قطرہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی صرف اپنی کم ظرفی پر یا کم اعتمادی پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو اور بھی اس کے اندر معاملات ہیں اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم کی تشریح جس میں مجھے اور آپ کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا گیا سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔